جیسے کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رشتہ داروں میں عدل اور احسان کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ اور آپ لوگوں نے آیت دیکھی ہوگی جو ہم نے پوسٹر میں بھیجی تھی آپ لوگوں کو آیت۔ ویسے تو قرآن کریم میں ذوی القربہ کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ملتی ہیں اور اسپیشلی سورہ نساء میں بہت ملتی ہیں، لیکن اس میں چونکہ عدل اور احسان کی بات کی گئی ہے اسی کو سامنے رکھ کر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل، احسان اور ذوی القربہ کا، یعنی ان کے حقوق ادا کرنے کا، اور تمہیں روکتا ہے فحش سے، منکر سے یعنی برائی سے، اور بغی یعنی ظلم اور زیادتی سے۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو یا تمہیں یاد دہانی ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیں یہاں پر رشتہ داروں کی بات کی گئی ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ بات کرتے کرتے عدل اور احسان کی بھی بات کی گئی ہے کہ عدل ہوتا ہے رشتوں میں اعتدال قائم کرنا، سب کو ان کے حقوق برابر دینا۔ عدل کے معنی ہوتے ترازو، اگر آپ دیکھ لیں تو بیلنس، اور احسان دوسروں کو دیتے وقت ان سے کچھ زیادہ، ان کے حق سے بڑھ کر ان کو دینا، کیونکہ جب آپ دینے والے بنیں گے اور دوسروں کو ان کے حقوق سے زیادہ دیں گے تو یہ چیز آپس کے تعلقات کو بہت خوبصورت بناتی ہے اور مضبوط کرتی ہے۔ اور خصوصاً ذی القربہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے تو قرآن کریم میں رشتہ داروں کے لیے ذوی القربہ کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ قرب سے ہے، یعنی جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ کے۔ تو قرآن کریم میں جو ہمیں سیکوینس ملتا ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا ذکر آتا ہے۔ جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، یعنی اتنا بڑا درجہ ہے والدین کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد یہ والدین ذریعہ بنے ہیں اصل میں دنیا میں آنے کے لیے آپ کے، اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ تمام رشتہ دار آتے ہیں، اور اسی کا قرآن میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے، جو ہماری فیملی لائف ہے، انسان تنہا نہیں زندگی گزار سکتا۔ انسان کے ساتھ بہت سارے رشتے ناطے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی کا ذکر ہم کو قرآن میں ملتا ہے۔ سورہ فرقان کی جو آیت ہم کو ملتی ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کہ وہی ہے جس نے پیدا کیا انسان کو، یعنی بشر کو پانی سے، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دیکھا جائے تو پانی سے پیدا کی ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، پھر بنا دیا اس نے نسب اور صہرا، یعنی نسب کے رشتے اور سسرالی رشتے۔ یہ جو صہرا کا لفظ آتا ہے یہ سسرالی رشتوں کے لیے آتا ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب بے شک، یعنی ایک وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور ہر چیز کو مقدار کے مطابق، اس کے اندازے کے مطابق پیدا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو رشتوں کا ذکر کیا یہاں پر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا سسرال کا کہاں کہیں ذکر ہی نہیں ملتا ہے قرآن میں، یا سسرال کی کوئی بات ہی نہیں ملتی ہے حدیث میں، تو وہ یہ آیت پڑھنے ہیں۔ تو قرآن میں تو یہی دو رشتوں کا ذکر ملتا ہے کہ ایک تو رشتہ وہ ہوتا ہے جو سلسلہ نسب چلتا ہے ہمارا، یعنی ایک ماں کی اولاد، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو نکاح کی صورت میں وہ رشتہ بنتا ہے، اور نکاح کی وجہ سے رشتہ داریاں بنتی ہیں آپس میں، وہ سسرال کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اکیلے نہیں بھیجا، بلکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بہت سارے رشتوں کو لے کر وہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کے رشتے پہلے سے آلریڈی بنے ہوتے ہیں۔ وہ پیدا ہونے کے بعد انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے رشتوں سے کہ چچا، پھوپھی، مامی، تایا، تائی، خالہ، پھوپھی، دادا، دادی، نانا، نانی، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہوتے ہیں آپس میں، یہ سب بالکل قریبی رشتے ہیں، یا تو ماں سے ریلیٹڈ سارے قریبی رشتے ہیں، اور یا پھر باپ سے ریلیٹڈ قریبی رشتے ہیں۔ آپ ان رشتوں کو چھوڑ نہیں سکتے، یا آپ پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں کر سکتے کہ اچھا میری مرضی، میں چاہوں تو ایکسیپٹ کروں یہ چچا پھپھی کو، یہ تایا تائی کو، یا خالہ ماموں کو، اور چاہوں تو میں انہیں ڈراپ کر دوں۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ خونی رشتے ہیں، آپ کو یہ آپ کی پیدائش کے ساتھ حق میں ملے ہیں، ایسا سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں اخوت، محبت، مودت رکھ دی ہے۔
رحمت اور شفقت رکھی ہے، ایک دوسرے کا ادب، احترام، محبت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت میں رکھ دیا ہے ہمارے، یعنی ہر جو فطرت سلیم لے کر پیدا ہوا ہوگا وہ ضرور ان تمام رشتوں کا احترام کرے گا، ان کو رسپیکٹ دے گا۔ پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو بہت سارے رشتوں سے جڑے ہوتے ہیں، اور دوسری بات ہم کو حقوق بھی ملتے ہیں کہ ہم پیدا ہوتے سے آزاد نہیں ہو جاتے، کہ اب جب ہم دنیا میں آئے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تو میں آزاد ہوں، اب میں جو چاہوں اپنی مرضی کروں، نہیں، بلکہ آپ کو ان رشتوں میں جو پرویا گیا ہے ایک لڑی میں، ان رشتوں کے حقوق بھی آپ کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یعنی بچپن سے ہمارے اوپر پیدا ہوتے سے ہم پر بہت سارے حقوق لازم آ جاتے ہیں، جس کو ہم نہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، نہ ڈینائی کر سکتے ہیں، نہ ہم ان سے مبرہ ہو سکتے ہیں، آزاد ہو سکتے ہیں، نہیں، بلکہ ہم کو وہ دے دیے گئے ہیں، اب ہم کو انہیں نبھانا ضروری ہے، ذوی القربہ کو۔ اب ہم کیسے اس کو نبھائیں گے اور کہاں سے ہم کو معلوم پڑے گا کہ کس کے کیا حقوق ہیں، کس کے کیا فرائض اور ذمہ داریاں بنتی ہیں کس کے تعلق سے ہماری۔ اور آپ دیکھیں، آپ اس سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے رشتہ داروں سے، اور رشتہ دار آپ کو یعنی جیسے نوح علیہ السلام تھے، ان کا بیٹا تھا اور ان کے ایک بیٹے نے ان کی بات نہیں مانا، تو اب نوح علیہ السلام نے خود سے تو نہیں اس کو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ میں یہ بیٹا پک اینڈ چوز کروں کہ یہ، اور یا پھر یہ کہہ کے چھوڑ دینا چاہا انہوں نے کہ چونکہ میرا نافرمان بیٹا ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، تو یہ آپ کو اپنی پیدائش کے ساتھ ہی ملتے ہیں، آپ ان میں خود سے ڈیسیجن نہیں لے سکتے کچھ رشتہ داروں کو۔ تو کچھ ایسے خونی رشتے ہوتے ہیں جن سے صلہ رحمی ضروری ہے، اور کچھ رشتے ہیں جو نکاح کے بعد بنتے ہیں۔ صلہ رحمی ان رشتوں سے ہے جو خون کے ذریعے سے بنتے ہیں، اور کچھ رشتے ایسے ہیں جو آپ کو شوہر کے ذریعے سے ملتے ہیں، اس میں ہم یہ تو نہیں کہیں گے صلہ رحمی، لیکن چونکہ شوہر کے خون کے رشتے ہیں وہ لہٰذا آپ کو بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی ضروری ہے، کیونکہ والدین ہی تمہاری جنت ہے اور والدین ہی تمہاری دوزخ ہیں۔ تو کون سی بیوی چاہے گی کہ اس کے شوہر کے والدین کی وجہ سے اس کے شوہر کو نعوذ باللہ جہنم مل جائے؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا، ہے نا، جو اصل محبت کرنے والی بیوی ہے۔ پھر آپ رشتوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ رشتے کتنی اہمیت کے حامل ہیں، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ملتا ہے فرمان کہ لا يدخل الجنہ القاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جنہوں نے خونی رشتوں کو توڑا ہے یا خونی رشتوں کے جو حق ادا نہیں کرتے ہیں وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا، ان کو وعید سنائی گئی ہے۔ آپ سوچیں کتنی بڑی وعید ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہے گا؟ دیکھا جاتا ہم میں سے ہر ایک جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر ایک کو جنت میں جانے کی خواہش ہے۔ تو آخر کیا بات ہے کہ یہ صلہ رحمی کتنی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ ہم ایک رشتوں کے بندھن میں جڑے ہوئے ہیں، رشتوں ناتوں میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ایک ایسا یعنی بھول بھلائیاں آپ اس کو کہہ سکتے کہ آپ اس میں سے واپس نہیں نکل سکتے، آپ اس کو توڑ کر فرار نہیں اختیار کر سکتے، آپ کو اسی کے اندر رہنا ہے، آپ کو اس کو جوڑے بھی رکھنا ہے، آپ کو ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، آپ کو اس میں بیلنس بھی قائم کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نئے خاندان بنتے ہیں اور نئی رشتہ داریاں بنتی ہیں، جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو بچپن سے والدین اپنے دل میں یہی خیال لے کر اس بچے کی پرورش کرتے ہیں کہ اچھا ہمارا بیٹا بڑا ہوگا تو ہم اس کے لیے چاند سی بہو لے کر آئیں گے۔ اور ہمارے یہاں پر ہم جانتے کہ 90% ہمارے گھرانے جوائنٹ فیملی پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں، اسپیشلی میں ہمارے ہند و پاک کی بات کر رہی ہوں۔ اب یہی جو والدہ تھی جو اپنے بیٹے کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی اور خوشی خوشی شادی کا سارا سامان تیار کیا، اور لڑکی بھی خوشی خوشی اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر ایک دوسرے گھر میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی یہ جو تکون بنتا ہے ساس بہو اور بیٹے کا، یعنی شوہر بیوی کے لیے شوہر، تو اب جب یہ شادی ہو جاتی ہے تو وہی جو چاند سی بہو تھی اب وہ زہر لگنے لگتی ہے، وہی جس کے گن گائے جا رہے تھے اس کی پھوہڑ پنے کی شکایتیں کی جاتی ہیں، وہی سسرال والے رشتہ کرتے وقت جن کی ہم تعریف کر رہے ہوتے ہیں ان کی برائیاں ہم کو نظر آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کلیشز کیوں ہوتے ہیں، یہ پرابلمس کیوں ہوتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں پر رشتوں میں اتنی دراڑیں ہیں، یعنی دل اندر سے اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں کہ اگر وہ دلوں کی بھڑاس نکالنے کا ہم کہیں تو ہم دیکھ نہ سکیں اور خود ہمارا یعنی شوق ہمیں لگ جائے، اس قدر دلوں کے اندر بغض اور ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں بھری پڑی ہیں، اور کچھ شکایتیں تو اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ کچھ لوگ اس فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ رشتوں کے ساتھ ہی ہم کو جینا ہے، آپ ان رشتوں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو توڑ نہیں سکتے، آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے، یعنی
آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے اور اگر جو رشتہ آیا ہے تو سمجھے کہ لڑکی کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، ہو سکتا ہے والدین کا انتقال ہو گیا ہو، یا ہو سکتا ہے لڑکا اکلوتا، اس کے بہن بھائی نہ ہو، کہتے ہیں ہائے کتنی خوش قسمت ہو، ساس ہی نہیں ہے اس کی، تو اس طرح سے کہتے ہیں۔ اور اگر کم لوگ ہوں تو کہتے ہیں کہ واہ کتنی خوش قسمت ہے، اکلوتی بہو رہے گی، لاڈلی۔ اور اگر بہت زیادہ بہنیں ہوں، جب رشتہ آتے تو لوگ آج کل زیادہ بہنوں کو دیکھ کر رشتہ نہیں کریں کہ ہائے سال بھر تو ہماری بیٹی کو یہ نندوں کی خدمت کرتے ہی گزر جائے گا، کبھی ایک آئے گی کبھی ایک جائے گی، کبھی ایک آئے گی کبھی ایک جائے گی۔ یعنی کتنی تھوڑی دلی سوچ ہے ہماری، کتنی تنگ نظری ہے ہماری۔ آپ کو تو ان رشتوں کے ساتھ جینا ہے۔ آپ کو سوچیں اگر آپ کی خود کی بیٹیاں ہوتی 4-5 اور آپ کے بیٹے کے لیے آپ لڑکی تلاش کرتی ہیں اور وہ لوگ ایسا کہتے تو آپ کو کتنا دل کو دھکا لگتا۔ تو ہم جو بات اپنے لیے نہیں پسند کرتے پھر ہم دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں وہ بات؟ پھر کچھ کانسیپٹ ہمارے یہاں ایسے بنا دیے گئے پہلے سے کہ سسرال کو ایک ہوا بنا کر پیش کر دیا گیا ہے، اور بعض لڑکیاں تو کہتی کہ اچھا سسرال جانے کے بعد اتنی باتیں سننا پڑیں گی، یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، اس سے اچھا ہم شادی نہ کریں۔ یہ کانسیپٹ بہت پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بلاگ ہے اس کا، بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اس طرح سے الگ الگ کچھ لوگوں نے اس کے چینلز کھلے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، کچھ انسٹاگرام پر لوگوں کے اکاؤنٹس ہے، وہاں پر یہ ایک اکاؤنٹ ہے، اوپن اکاؤنٹ ہے کسی کا، کہ جس میں یہ شکایتیں آتی رہتی ہیں۔ ساس اپنی طرف سے جو شکایتیں ڈالنا چاہے ڈال سکتی ہے، اپنے مسائل، بہو اپنی طرف سے ڈال سکتی ہے، بہنیں اپنی طرف سے ڈال سکتی ہیں۔ اس میں کچھ لڑکیوں کے جو تاثرات ہیں اس میں انہیں اتنے دل دہلا دینے والے تاثرات ہیں کہ لڑکیاں کہتی کہ اچھا ہم نے اپنے آپ کو اتنا بچائے رکھا شادی تک کہ ہم نکاح کے بعد ہی سارے تعلقات رکھیں گے اپنے شوہر سے، ہم نکاح سے پہلے اپنی زندگی کو کچھ غلط کاموں میں نہیں ڈالیں گے، ہم نے اپنے سب جذبات کو روکے رکھا، قابو میں رکھا تاکہ ہم ایک پاکیزہ زندگی گزاریں شوہر کے ساتھ۔ لیکن جب شادی ہوئی تو ہمارے سسرال والوں نے ہسبینڈ وائف کے تعلقات کو مضبوط ہی نہیں ہونے دیا، اور اتنا ہسبینڈ اور وائف میں دوری ہے کیونکہ سسرال والوں کا اتنا انوالومنٹ ہے کہ ہسبینڈ اور وائف کے آپس میں بن ہی نہیں سکی یا نبھ ہی نہیں سک رہی ہے، یا آپس کے تعلقات ایسے دلی تعلقات نہیں ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ راز و نیاز ہو، تو پھر کیا فائدہ شادی کر کے؟ یعنی اس طرح سے سوچ ہو گئی ہے اب لڑکیوں کی، کیونکہ ان کو اس طرح سے فیس کرنا پڑا معاملات۔ اور کچھ جگہ ایسا معاملہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہم اتنے انتظار میں تھے کہ جب ہماری بہو آئیں گی تو ہم اس کو بہت اچھے سسرال والے، یعنی ہم اچھے ساس سسر بن کر دکھائیں گے اور ہم ایک اچھی فیملی لائف گزاریں گے اپنے بچوں کے ساتھ۔ لیکن جیسی بہو آئی، بہو کی نبھ نہ سکی، اور وہ بات بات پر بہو کا لڑائی جھگڑے کرنا، 1 سال کے اندر ہی وہ بہو الگ ہو گئی اور وہ ساس سسر کا دل ٹوٹ گیا۔ کہیں یہ معاملات ہیں، کہیں معاملات ایسے ہیں کہ بہو ایک کام نہیں کرتی ہے، پورا کام اس نے سسرال والوں پر ڈال رکھی ہے، جس کی بنا پر سسرال والے چاہتے کہ جلد از جلد الگ ہو جائے، اور بہو الگ ہونا نہیں چاہتی کیونکہ اس کو الگ گھر میں جانا پڑے گا تو کام کرنا پڑے گا خود۔ تو کہیں ایسا معاملہ ہے، یعنی کچھ نہ کچھ ایکسٹریم کہیں نہ کہیں پائی جاتی ہے، یعنی ہم افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ یا تو کہیں ایک طرف سسرال کا ظلم زیادہ ہے بہوؤں پر، یا کہیں پر بہوؤں کا ظلم زیادہ ہے سسرال والوں پر۔ تو آخر ہماری زندگی میں بیلنس کیوں نہیں آ سکتا اور کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا نہیں، اور اگر پڑھا ہے تو اس کو ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنی ذات پر۔ ہم صرف پڑھنے کی حد تک، کتابوں کی حد تک ہم نے قرآن کو اٹھا کر رکھ دیا ایک طرف پڑھنے کے لیے اور کلاس کے لیے، اور جب ہماری عملی زندگی میں ہم قدم رکھتے ہیں تو ہم وہ قرآن کو لے کر ہی نہیں آتے اپنے سامنے، حدیث کو لے کر ہی نہیں آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے کر ہی نہیں آتے ہیں۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی زندگی گزاری، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری۔ ٹھیک ہے آپ کے والدین نہیں تھے، آپ کے گھر میں کوئی تھا نہیں، ساری بیویاں تھیں، سب بیویوں کے الگ الگ حجرے تھے، اور انہوں نے اپنی اون لائف، انڈیپینڈنٹ لائف گزاری۔ لیکن دوسرے صحابہ ہمیں ملتے ہیں کہ یعنی پوری طرح وہ بری الذمہ بھی نہیں تھے، پوری طرح آزاد بھی نہیں تھے، بلکہ کچھ صحابہ ساتھ میں بھی رہتے تھے اپنے والدین کے، کچھ صحابہ نہیں بھی رہے۔ جیسے جب علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی، فاطمہ بنت اسد ان کی والدہ تھیں، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی بھی تھیں، اور آپ نے ان کو ماں کا درجہ دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میری ماں ہے، کیونکہ انہوں نے ہی پرورش کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ہمیں کہیں کلیشز نہیں ملتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے، اور فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے جب علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے تو وہ ان کے ساتھ بھی رہتی ہوں گی، ہو سکتا ہے الگ بھی رہتی ہوں، ان کے ساتھ بھی رہتی ہوں، یا ان کے جو دوسرے بیٹے تھے ان کے ساتھ بھی رہتی ہوں۔ تو وہ لوگ اس چیز کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کرتے تھے۔ یہ جو ساسیں ہوتی تھیں وہ بھی بہو کے اوپر سوار نہیں ہو جاتی تھی کہ بس ہر کام میری مرضی کے مطابق۔ وہ جیسے کہاوت ہے نا کہ ایک کچن میں 2 خواتین نہیں رہ سکتی، یعنی 2 کا حکم چلے گا کچن میں تو پھر تو کھانا کیا ہوگا، وہ 2 ملہ میں مرغے مردار، ہم کہتے ہیں نا کہ کھانا ہی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو واقعی میں بہت صحیح بات ہے۔ تو ایکچولی
और दूसरी एक्सट्रीम हम देखते हैं अरब ममालिक में यह है कि शादी होते से ही पहले अलग घर ले लिया जाता है और शादी होने के बाद लड़की सीधा अपने घर जाती है, शौहर के घर जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ पर ये चीज़ आने के लिए भी बहुत साल लगेंगे। अभी इसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारा दिल इतना बड़ा करना पड़ेगा हम लोगों को कि पता नहीं वो कब आएगा मौका, क्योंकि हमारे दिल इतने बड़े नहीं कि अच्छा बेटा हमने पाला, हमने इसकी परवरिश की बच्चे की, बेटे की, और हम इसको उठाकर सीधा बहू के हवाले कर दें और सारा फ़ायदा बहू उठाती रहे। ये तो हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता किसी तरह। तो भाई यहाँ पर हमको थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है और सोचने समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप देखिए कि पहली बात तो माँ को चाहिए, यानी लड़के के वालिदैन को चाहिए कि वो अपना दिल बड़ा करें। जब आपने बहू लाने का फ़ैसला किया है तो सबसे पहले आपको अपने दिल को बड़ा करना पड़ेगा। आपको वसअत नज़री पैदा करना पड़ेगी अपने अंदर, और फिर ये सोचना पड़ेगा कि अब ये मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा नहीं रहा है, अब ये किसी का शौहर बन गया है। आगे चल के अगले साल 2 साल बाद हो सकता है किसी का बाप भी बन जाएगा। तो अब इसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब ये जो पहले हो सकता 100% टाइम मुझे देता था, वालिदैन को देता था, अब ये हमको नहीं देगा। अब इसमें से 50% टाइम इसको अपनी बीवी को देना पड़ेगा। 50% इसकी जो सैलरी है वो इसकी बीवी बच्चों पर खर्च होगी। तो ये दिल जब हम बड़ा करेंगे तो यकीन जानिए हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी। जो पहले से कॉन्सेप्ट बना दिया गया ना, एक हवा बना दिया गया ससुराल का, कि जैसे इतने बुरे बुरे अल्फाज मशहूर कर दिए गए कि सास गले की फांस, नंद गली का गंद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इतने बुरे बुरे अल्फाज। तो इससे फिर क्या होगा, वो लड़कियां जहन में क्या सोच लेकर जाएंगी जब ससुराल जाएंगी? डरी सहमी रहेंगी या फिर ससुराल के ताल्लुक से एक बदगुमानी दिल में लेकर जाएंगी। और ससुराल वाले भी पहले से ही देखना बहू को आज़ादी मत देना, कंट्रोल में रखना, देखना कहीं तुम्हारे बेटे पर कब्जा ना कर ले। तो एक्चुअली जो हमारे रिश्तेदारों का जो मामला होता है ना, बाज़ औक़ात कुछ रिश्तेदार इतना ज़्यादा हमारे फैमिली में इंटरफेयर करते हैं, इतना ज़्यादा दखलंदाजी करते हैं कि उसकी वजह से हमारे घर के अंदर की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। भला जो रिश्तेदार है आसपास के, और इवन हमारे घर की शादीशुदा बेटी भी अगर हो और घर में बहू आई हो, तो शादीशुदा बेटी को भी हमारे बीच में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल हम अपनी बेटियों से कह दें कि तुमने हम सास बहू के मामलात में, हमारे घर के मामलात में तुमने कुछ बोलना ही नहीं है। और ना ही माँओं को चाहिए कि अपनी बहू के वाक़यात अपनी बेटी को सुनाएं। ये इससे सबसे ज़्यादा ख़राब होता है, यकीन जानिए। अगर आप अपने घर को अच्छा एक खुशगवार माहौल देना चाहती हैं, आप हेल्दी लाइफ चाहती हैं अपने बहू बेटे के साथ, क्योंकि आपको ज़िंदगी किसके साथ गुजारनी है? उस शादीशुदा बेटी के साथ आप खुद जाकर रहेंगी बेटी के ससुराल में, या आपको अपने घर में ज़िंदगी गुजारनी है। तो आप अपने घर का देखिए ना, आप बेटी का क्यों देख रहे हैं? वो बेटी आती है थोड़े दिन मैके, या आप उसको फ़ोन करते हैं या वो उसको सुनाते हैं बातें और बहू की बुराइयां करते हैं। अगर एक बात भी बहू के कान में पड़ गई, आप बताइए क्या उसके अंदर वो आपके ताल्लुक़ से खैर ख्वाही रहेगी? नहीं रहेगी खैर ख्वाही। तो क्यों सुनाते हैं आप? तो बाहर वालों को, चाहे वो आपकी अपनी बहन हो, चाहे वो आपकी अपनी बेटी हो, चाहे वो आपके अपने कोई भी मैके के रिश्तेदार हो या ससुराल के रिश्तेदार हो, आप अपनी बहू की बातें ना कहें उनसे। अगर आपके पड़ोसन आएँ और कहें कि आप उठकर खुद चले गए चाय बनाने के लिए, और बहू हो सकता है दोपहर में कमरे में आराम कर रही हो, क्योंकि हो सकता है सुबह से वो काम में लगी हो, वो फजर से उठी हुई है, काम में लगी हुई, किचन में थी, अब थोड़ी देर के लिए वो आराम करने गई है, दोपहर में आप आ जाते हैं पड़ोसी कोई आपके पास मिलने। अब आप उठकर चली जाती हैं किचन में, अब वो पड़ोसन का लाजमी कहना, हाँ आप खुद चाय बना रही हैं, आपकी बहू काम नहीं करती है, बहू आराम कर रही है, बहू सो रही है और आप काम कर रहे हैं। अब ये कहकर वो बहकाना शुरू कर देती है आपको। तो कर दिया ना, इन्हीं 2 लोगों में दरारें डाल दी ना, तो ये काते बन गई। जन्नत में कैसे जा सकेंगे फिर ये पड़ोसन, कि सास और बहू में लड़ाई झगड़ा डलवा कर क्या खुद हम जन्नत में चले जाएंगे? ऐसे नहीं हो सकता। तो हमको तो सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि हम अगर पहुँचे, कोई पड़ोसन आती है और बहू आराम कर रही है, तो कहे कि देखो भी बहू को ना उठाना, हम अपनी, चलो हम दोनों खुद मिलकर चलकर किचन में चाय बना लेते हैं, थोड़ी देर बहू को बेचारी को आराम भी करने देना चाहिए। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि बहू जब हम लेकर आते हैं शादी करके, तो हम सोचते हैं कि हम एक नौकरानी लेकर आ रहे हैं। जो बाहर की नौकरानी होती है तो चंद घंटे आकर काम करके चली जाती है और उसको हम पैसे भी पे करते हैं। ये तो हम समझते हैं कि 24 घंटे की फ्री वाली नौकरानी आ रही है। क्यों हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है? और क्यों हम ये सोचते हैं कि हम बूढ़े हो गए और हम रिटायर हो गए हैं? आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें, 70 साल की बूढ़ी ख़वातीन वो खुद अपने हाथ से काम करती हैं और उनकी बहुएं अलग रहती हैं। हमारी एक बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था वाक़ई कि उनकी सास अमेरिकन है, यानी ओरिजिनल अमेरिकन है, मतलब उन्हें क्रिश्चियन ही हैं, और बेटा रिवर्ट हुआ था, वो मुसलमान लड़की से शादी की अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितनी, आप देखिए कितना बड़ा दिल होगा सास का कि
ساس ملنے آنے والی تھی بہو سے، تو وہ لوگوں نے اسی دن شفٹ کیا تھا گھر، اور بچے بہت ستا رہے تھے اور سامان سارا پھیلا پڑا تھا، تو ان سے کہہ دیا گیا کہ آج مت آئیے، کل آئیے، کیونکہ ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ وہ دوسرے دن آئیں، گھر کا گفٹ لے کر آئیں، بہت یعنی مبارکباد بھی دی۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ اچھا اگر ذرا بہو منع کر دے یا بیٹا ہی منع کر دے کہ امی آج نہیں آئیے، کل آئیے، پہلی بات تو ساتھ میں رہنے کا کانسیپٹ ہے۔ اگر کہیں دور سے آ بھی رہی ہیں، اگر منع کر دے تو اب تو دیکھیں زندگی بھر بات نہ کرنے کی قسم کھا لیں گے کہ اچھا ہم کو منع کر دیا آنے سے۔ تو ایکچولی آپس کی انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے۔ ایک جو غیر لوگ ہیں جو کہ اللہ پر ایمان بھی نہیں رکھتے، آج ان کا اخلاق ہم سے اتنا اچھا ہے، ان کے اندر اتنی وسعت نظری پائی جاتی ہے، اتنا ان کا دل بڑا ہے، ہم کیوں نہیں دل بڑا کر سکتے؟ ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہا ہے کہ احسان کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپس میں رشتہ داروں میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ تم عدل سے کام لو، تم اعتدال سے کام لو، تم ہر ایک کو اس کا حق دو اور احسان کا معاملہ کرو۔ تو احسان کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینا، جو ان کا حق بنتا ہے اس سے زیادہ ان کو دے دیا جائے۔ اور رشتہ داروں کا بھی کام ہے کہ وہ آپس میں گھر والوں کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ اس کو توڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بی جمالو ٹائپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے گھر میں آئے اور ایک آگ لگا کر چلے گئے۔ اچھے بھلے ساس بہو تھے، اچھے بھلے سب کے تعلقات تھے گھر میں، ایک دوسرے کے ساتھ الحمدللہ اچھا گمان تھا، لیکن کوئی گھر میں آیا اور اس سے دیکھا نہیں گیا ان کا اچھا رہنا۔ کیونکہ ہمارے یہاں پر تو کانسیپٹ یہ کہ جب تک ساس سے بہو کی برائیاں نہیں سن لیں گے اور جب تک بہو سے ساس کی برائیاں نہیں سن لیں گے، ہمارا خود کا کھانا ہضم ہی نہیں ہوتا ہے۔ جب کسی پڑوس میں جائیں، کسی ملنے جلنے والے کے یہاں جائیں، اپنے رشتہ داروں کے یہاں جائیں، جب تک ایک دو برائیاں نہیں سن لیتے بہو کی، ہمارا دل ہی نہیں لگتا ہے۔ یہی ہمارے یہاں کانسیپٹ بن گیا ہے۔ تو یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ تو رشتہ داروں کو بھی چاہیے، جو اڑوس پڑوس والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا دخل انداز نہ ہو دوسروں کے گھروں میں، اتنا زیادہ دوسروں کے گھروں میں دخل اندازی کر کے دوسروں کے گھروں کو ڈسٹریکٹ نہ کریں، گھروں کو نہ توڑیں، بلکہ جوڑنے والے بنیں، توڑنے والے نہ بنیں۔ تو یہاں پر اگر ہمارے اندر تقویٰ ہوگا، تقویٰ آپ دیکھیں ہر چیز کی بنیاد تقویٰ ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اور سبحان اللہ کبھی غور کریں کہ نکاح کے جتنے خطبے میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی جتنی بھی آیت پڑھی جاتی ہیں نکاح کے خطبے میں، آپ دیکھیں ساری آیتیں اتقوا اللہ سے شروع ہوتی ہیں، یہ اتقوا اللہ اس میں آتا ہے کہ ایک ہسبینڈ وائف ملنے والے ہیں، ایک نیا رشتہ بن رہا ہے، ایک اتنا خوبصورت رشتہ بن رہا ہے، لیکن اس میں تقوی کی بات آ رہی ہے۔ آپ سوچیں تقوی، تو یہ تقوی رشتوں میں مزید خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ یہ تقوی انسان کے اندر ایک عدل اور احسان کا لیول لے کر آتا ہے، ورنہ اگر آپ کے اندر تقوی نہ ہو، آپ کبھی کسی کا حق برابر نہیں ادا کر سکتے پھر۔ تو بہرحال بیٹا بہو سسرال میں کا یہ رشتے ایسے ہیں جنہیں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تو جب تک اللہ کا تقوی نہیں ہوگا آپس کے تعلقات کو بہتر اور خوشگوار ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اس میں رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، والدین کے حقوق کی بات کی گئی ہے، بیوی کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے۔ اور ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں کہا تھا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک بار ابو دردہ کے گھر گئے، چونکہ یہ ان کے مواخاتی تھے، یعنی رسول اکرم نے ان کی مواخات کروائی تھی۔ جب رسول اکرم نے سب کو زمینیں اپنی الاٹ کر دیں تو یہ الگ گھر میں رہنے چلے گئے تھے، لیکن ملنے جاتے تھے اپنے دوست سے۔ جب یہ دوست سے ملنے گئے اپنے، تو دیکھا کہ ان کی بیوی دروازے بیٹھی ہے اور بہت ہی اداس ان کا چہرہ ہے، دردہ کا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا کہ کچھ نہیں۔ پھر کہا کہ کہاں ہیں تمہارے شوہر، نے ابو دردہ کہاں ہیں؟ کہا کہ کہیں ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے یا کچھ روزہ رکھے ہوں گے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کیا ہے، نہیں بیوی تھوڑا سا پریشان ہے، شوہر کی لاپرواہی ہے، شوہر کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے۔ اور ابو دردہ وہ بہت زیادہ روزے نماز میں لگے رہتے تھے۔ تو کہا کہ میں تمہارے یہاں بطور مہمان آیا ہوں۔ ابو دردہ نے ان کو بہت ویلکم کہا۔ جب دوپہر کا کھانا کھانے ساتھ میں بیٹھے تو ابو دردہ نے کہا کہ آپ کھانا شروع کر رہی ہیں، میں تو روزے سے ہوں۔ کہا کہ نہیں، جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو چونکہ نفل روزہ تھا، انہوں نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد جب رات میں وہ سوئے تو دیکھا کہ رات کے شروع حصے میں ہی ابو دردہ اٹھنے لگے نماز پڑھنے کے لیے۔ سلمان فارسی نے کہا کہ ابھی، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ابھی سوئے رہو، ابھی بہت ٹائم باقی ہے، 1/3 رات پر ہم اٹھیں گے۔ پھر وہ 2-3 بار انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو سلا دیا۔ پھر 1/3 رات جب رہ گئی تب وہ اٹھے، نماز تہجد پڑھی۔ اس کے بعد دوسرے دن جب وہاں سے واپس جانے لگے تو کہا کہ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ۔ جب سلمان فارسی نے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ نے فرمایا کہ صدق سلمان نے سچ کہا۔ یہ رواہ البخاری ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ
یہاں پر جو بات آئی ہے کہ انسان کا اپنے نفس پر بھی حق ہے اور اپنی یہاں پر سب سے پہلے اہل کا حق آیا ہے. آپ دیکھیں کہ اہل اور اہل میں بیوی آتی ہے اصل میں سب سے پہلے اور بچے آتے ہیں پھر. تو بیوی کا حق ادا کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ بنا دیا گیا ہے کہ جب ہسبینڈ وائف اگر ساتھ میں وقت گزاریں یا ساتھ میں ہنسے بولیں تو دوسرے رشتہ داروں کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہائے کیسے حیا ان کی ختم ہو گئی ہے. تو کیا ہوا، یعنی ہسبینڈ وائف ہی تو آپس میں وقت گزار رہے ہیں نا، اور شوہر کے اوپر لازم ہے کہ وہ بیوی کا بھی حق ادا کرے. تو بیوی کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، والدین کا بھی حق ہے. اور ان تمام رشتوں میں اعتدال کیسے قائم کرے، کیسے قائم ہو سکتا ہے اعتدال؟ جب آپ قرآن اور حدیث پڑھیں گے اور آپ دیکھیں کہ بالکل آپ اس طرح سے پوری طرح آزاد بھی نہیں ہو سکتے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کہاں لکھا ہے سسرال کی خدمت کرنا، کیونکہ جیسے میں نے اکثر لیتے رہتی ہوں، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا اور اپنی کانوں سے بھی سنا ہے. انہیں ہمارے ہی آس پاس کے لوگوں میں بات چیت ہوئی تھی کہ لڑکیوں نے یہ کہا کہ کہاں لکھا ہے سسرال کی خدمت کرنا، اور اس بنا پر ان کی ایک ساتھ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 1 سال میں 3 ڈیورس بہت قریبی لوگوں کی ہو گئی تھی، اور صرف یہ جملہ کہنے پر کہ کہاں لکھا ہے سسرال کی خدمت کرنا، کہاں لکھا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کی جائے. آپ دیکھیں کہیں ہر بات لکھی بھی نہیں ہوتی، بعض باتیں لکھی بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک انسان کا اخلاقی فرض ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ کر بر الذمہ نہیں ہو سکتے کہ کہاں لکھا ہے سسرال کی خدمت کرنا اور آپ بالکل الگ ہو جائیں. اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ بیوی شوہر کا بھی حق ادا نہ کرے، اپنے میکے والوں سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دے اور 24 گھنٹے کچن میں رہے اور صرف سسرال والوں کی خدمت کرتی رہے. یہ بھی کہیں نہیں لکھا ہوا ہے، کیونکہ آپ کام کرنے والی نہیں لے کر آ رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کی بیوی لے کر آئے ہیں. جو اس کے جو حقوق ہیں شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے کے، وہ اس کو ادا کرنے ہیں. آپ کام کرنے والی نہیں لے کر آ رہے ہیں، کام کرنے کے لیے بہت سارے مل جائیں گے. آپ اپنے بیٹے کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ اس کی فطری خواہشات پوری ہو، ایک نیا خاندان وجود میں آئے، اس کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بیوی، اس کی ساتھی، اس کی مددگار لے کر آئے ہیں تاکہ اس کی زندگی مکمل ہو اور وہ اپنی اچھی زندگی گزار سکے. تو یہ کانسیپٹ کو ہم کو پہلے اپنے دل سے نکالنا ہوگا. دونوں ایکسٹریم سے ہم کو بچنا پڑے گا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بھی اپنا دل بڑا کریں اور یہ سوچ کر اپنی بہو کو گھر میں لے کر آئیں کہ اب میرا بیٹا، اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اب وہ صرف میرا بیٹا نہیں رہا. تو جب شادی ہوتی ہے تو یہ سب رشتے ہمیں ساتھ ہی ملتے ہیں اور ان رشتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے ہر حال میں. اب ان رشتوں میں اعتدال کیسے پیدا کریں؟ اور پھر اس کا وہی جواب ہم کو ملتا ہے کہ جب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایک دوسرے کے حقوق پڑھیں گے اور جانیں گے تو ہم سب کے حق برابر ادا کریں گے. جب تک ہم کو ایک دوسرے کے حقوق کا علم نہ ہو، عدل اور انصاف قائم نہیں ہو سکتا. ہمیں والدین کا بھی رسپیکٹ کرنا ہے، والدین کی بھی خدمت کرنی ہے، والدین کو بھی ان کا حق دینا ہے اور بیوی کو بھی اس کا حق دینا ہے. شوہر اور بیوی کے جو ایک دوسرے پر حقوق ہیں وہ بھی دینے ہیں. بعض اوقات اچھی بہو بننے کے چکر میں بہت ساری لڑکیاں اپنے شوہر کو بھول جاتی ہیں. ایسے نہیں کر سکتے ہم. آپ کو پہلے اپنے شوہر کا حق ضروری ہے کہ اس کے لیے سجے سنورے، اس کے لیے بنے، اس کے لیے تیار ہوں، اس کا خیال رکھیں شوہر کا، نہ کہ پوری طرح 24 گھنٹے صرف سسرال والوں کی خدمت میں رہیں. اور آپ دیکھیں سسرال کی خدمت بھی آپ دیکھیں صرف ماں باپ کی خدمت کا ہم کو ملتا ہے، لیکن جو ساس سسر کے ساتھ اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ساتھ میں، چاہے پھر وہ بہن بھائی ہوں یا اور رشتہ دار ہوں، تو 24 گھنٹے آپ ان کی خدمت کے لیے بہو کو نہیں رکھ سکتے، بلکہ آپ اس کے لیے کچھ اور انتظام کریں. ایک اچھے سے ملنا، اچھا اخلاق کا پابند ہونا وہ زیادہ ضروری ہے، نہ کہ کام کاج کرنا زیادہ ضروری ہے. تو دونوں کو تھوڑا دل بڑا کرنا پڑے گا، دونوں کو یہ اسپیس دینی پڑے گی کہ بہو کو بھی چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ بس اب شادی ہو گئی تو یہ شوہر میرا ہے. ظاہر سی بات ہے بھی والدین نے 25 سال 26 سال اس لڑکے کو پڑھا لکھا کر اس قابل بنایا کہ وہ تمہارا شوہر بن سکے. اگر وہ اسے پڑھاتے لکھاتے نہ تو تمہارا شوہر کیسے بن سکتا تھا؟ تمہیں اتنی فیسلٹیز کیسے پرووائڈ کر سکتا تھا؟ تو اس بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ والدین کے شکر گزار ہو، ان کی یہ سوچ کے خدمت کرے کہ انہوں نے اتنا اچھا لڑکا مجھے دیا جو میرے شوہر بنے، تو میں کیوں نہ اپنے سسرال والوں کی احسان مند رہوں، ان کا شکریہ ادا کروں. اور میں شکریہ کیسے ادا کر سکتی ہوں؟ ان کا دل خوش کر کے، ان کی جائز خدمت کر کے. اور اسی طرح سے شوہر کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو رسپیکٹ دے. وہ یہ نہ ہو کہ بالکل یا تو والدین کی طرف جھک جائے یا بیوی سے تقاضا کرے کہ اب تم چونکہ سسرال میں آ گئی ہو تو اب تمہارا میکا تم سے کٹ ہو گیا. اب دیکھیے رشتوں کو قطع کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ہمارے یہاں پر کیا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یعنی ایکچولی اتنا خطرناک یہ کانسیپٹ ہے کہ سسرال والے یہ چاہتے ہیں کہ اب ہماری بہو اپنے میکے سے پورے تعلقات ختم کر لے، اور اگر اتفاق سے بہو کے میکے سے کوئی آ جائے تو سب کے منہ بن جاتے ہیں. نہ ان کو اس طرح سے سرو کیا جاتا ہے، نہ ان کو وہ رسپیکٹ دی جاتی ہے، نہ ان کی وہ خاطر مدارت کی جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیوں؟
آپ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے تعلقات. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے رسول اکرم کہا کرتے تھے کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے، تو آپ نے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا. اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد کس سے، تو آپ نے کہا کہ ابو بکر. ابوہا یعنی عائشہ کے والد، یعنی اپنے سسر کی آپ نے محبت کا اظہار کیا. اگر ہمارے یہاں ہمارا بیٹا اپنے والد کی بجائے اپنے سسر کی محبت کا اظہار کر دے تو ہمارے یہاں پر تو اس کو آگ کر دیا جائے گا جائیداد سے. ہائے ایسا بے وفا ہو گیا ہے بیٹا کہ ماں باپ سے بڑھ کر دوسروں کو چاہ رہا ہے. ذرا اگر داماد سسرال والوں کی خدمت کر دے، ان کو رسپیکٹ دے دے، ان سے اچھی بات کر لے، تو ہمارے یہاں پر کہتے کہ ہاں بیوی کا غلام ہو گیا ہے، سسرال کا ہی ہو کر رہ گیا بیٹا. کیوں ہمیں برا لگتا ہے؟ اب آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جو لڑکی اپنے والدین کے گھر سے جہاں اس نے 18 20 22 جو بھی سال گزاری، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنے عزیز لوگوں کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنا جو ماحول تھا ایک گھر میں اس کو جو ملا ہوا تھا وہ ماحول چھوڑ کر ایک نئے ماحول میں آئی ہے. تو آپ نے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کا آ کر خیال رکھیں گی. ابھی تو آپ کو اس کو آپ کے گھر کے طور طریقے ہی معلوم ہے، ابھی تو اس کو آپ کے گھر کے رسم و رواج یا جو بھی اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا معلوم نہیں ہے. آپ کیسے سمجھتے کہ اس کو الہام ہوگا کہ اس کو ساری باتیں معلوم ہو جائے؟ اور ساسیں یہ کیوں سوچتی ہیں کہ جو کام ان کو 40 اور 50 سال میں آئے وہ ایک 18 20 سال کی لڑکی کو فوراً آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور بہویں یہ کیوں سمجھتی ہیں کہ جو لڑکا جس کو والدین نے یعنی پرورش کر کے پڑھا لکھا کر 25 30 سال اپنے ساتھ رکھا وہ بالکل آتے سے بس بیوی کا ہو جائے؟ دونوں کیوں اس طرح سے غلط سوچتے ہیں؟ دونوں کو اپنی سوچ میں اعتدال لانا ہوگا. بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر پر صرف اپنا قبضہ نہ کر لے، بلکہ اس کو محسوس ہو کہ میرے شوہر پر دوسروں کی بھی بہت سارے لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں. صرف وہ میرا شوہر نہیں ہے بلکہ کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا کچھ اور ہے. اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ بس اب یہ صرف میری بیوی ہے یا میرے ماں باپ کی بہو ہے اور خدمت کرنے کے لیے ہی نہیں. شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ سوچے کہ میری بیوی کسی کی بیٹی بھی ہے، کسی کی بہن بھی ہے، کسی سے اس کا کچھ اور رشتہ بھی ہے، کسی کی خالہ بھی ہے، تو اس کو ان کے بھی حق ادا کرنے پڑیں گے. تو یہ اتنی وسعت نظری تو ہمارے اندر ہونی چاہیے. اور میکے جانا تو ہمارے پر ایک جرم سمجھا جاتا ہے کہ اگر جیسے ہی بہو میکے جانے کا نام لے سب کے چہرے اتر جاتے ہیں. کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی جو اپنے خون کے رشتوں کو بھلا وہ کیسے بلا سکتی ہے؟ کیا آپ خون کے رشتوں کو توڑنا چاہتے ہیں؟ آپ قضا رحمی کرنا چاہتے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. اور یہ سوچے نا کہ اپنے والدین کو رکھ کر سوچے کہ ہمارے والدین کا کیا دل چاہتا ہے، اپنی بیٹی کو رکھ کر سوچے کہ ہماری بیٹی کے تعلق سے ہم کیا چاہتے ہیں، تو رشتوں میں خود بخود اعتدال آ جائے گا. بہو کے ساتھ بھی پھر کوئی ناانصافی نہیں ہوگی بلکہ انصاف ہوگا. اور ہر رشتے کو اس کا حق دیں. اور یہ جو بات ہے کہ سسرال کی خدمت نہیں ہے، تو یہاں پر تبھی قرآن کی آیت آپ کو سنائے گی نا کہ نسبًا و صہرا کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. دوسری ہم کو مثال ملتی ہے، 2 حدیثیں ملتی ہیں، شکران رضی اللہ عنہ کی بھی اور کبشہ رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث ہم کو ملتی ہے کہ ایک صحابی آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میری بیوی میرے والد کو وضو کروا رہی تھی، تو اسی دوران بلی آ گئی اور اس نے پانی میں منہ ڈال دی، تو کیا وہ وضو یعنی وہ پانی پاک تھا یا وضو ویلڈ ہے یا پانی نجس ہو گیا تھا؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ بلی تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والی ہے اور بلی کے پانی میں منہ ڈالنے سے پانی نجس نہیں ہوتا. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ نہیں صحابیات میں یہ تصور موجود تھا کہ اگر کوئی بوڑھے لوگ ہوں گھر میں اور ان کی کوئی اور دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو تو وہ خود خیال رکھتے تھے ان کا. آپ کیسے ایک بوڑھے شخص کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے. تو سب سے پہلے تو یہ جو دو لوگ جو 2 خواتین گھر میں رہتی ہیں ساس اور بہو، ان کے تعلقات کو اگر آپ خوشگوار بنا لیں، ساس سسر کو بھی چاہیے کہ محبت سے اپنی بہو کے سر پر ہاتھ رکھ دیں. آپ دیکھیں ایک بار اگر آپ بیٹی ماں کہہ کر سر پر ہاتھ رکھ دیں گے نا، یقین جانیے وہ لڑکی اپنے سارے جو پیچھے وہ چھوڑ کر آئی رشتوں کو سب بھول جائے گی. وہ خود آگے بڑھ کر آپ کی خدمت کرے گی. آپ اس کو وہ پیار، وہ محبت، وہ اعتماد، وہ رسپیکٹ دیں، وہ خود بخود آپ کے خدمت گزار بن جائے گی. اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ساس سسر کی کوئی نصیحت ہے تو وہ یہ سوچ کے قبول کرے کہ میری والدہ بھی تو مجھے نصیحت کرتی تھی، وہ تو مجھے بری نہیں لگتی تھی، تو پھر یہ ایسے ہی میری والدہ یہ بھی مجھے نصیحت کر رہی ہیں. تو اب دیکھیں دونوں طرف سے جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ زندگی بہت خوبصورت گزرے گی. ورنہ ہمارے یہاں پر جو ایک لطیفے بھی مشہور کر دیے گئے نا کہ ایک جگہ 2 خواتین خاموش بیٹھی نظر آئیں، تو ایک شخص انہیں بہت دیر سے دیکھ رہا تھا اور حیران ہو کر اس نے جا کر پوچھا کہ حیرت کی بات ہے کہ 2 خواتین ایک جگہ بیٹھی اور خاموش ہوں، ایسے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ خواتین مشہور ہے باتیں کرنے میں، حالانکہ بات صحیح نہیں ہے، مرد حضرات بھی بہت باتیں کرتے ہیں جب 2 لوگ مل جائیں. تو بہرحال
وہ بہت حیران ہو کر اس نے پوچھا کہ اچھا خاموشی اتنی 2 خواتین ہو کر، تو کہا کہ یہ ساس بہو ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ ساس بہو ہیں تو آپس میں بات ہی نہیں کریں گے، دونوں کا رشتہ ہے بھائی، ایک بیٹے سے وہ جڑی ہوئی ہے، ایک کا بیٹا ہے اور ایک کا شوہر ہے، اتنا رشتہ قریبی ہے دونوں کا اس شخص سے، تو اس شخص کی وجہ سے ہی تو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوئے اور یہ رشتہ وجود میں آئے۔ تو بھلا کیسے انجان بن سکتی ہیں، کیسے اننون رہ سکتی ہیں؟ کچھ خواتین ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ اچھا جب میں بہو تھی میری تو قسمت یہ خراب ہے، جب میں بہو تھی تو مجھے ساس اچھی نہ ملی، اور جب مجھے بہو ملی ہے تو مجھے بہو اچھی نہ ملی۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا، ایک ہی پرسن کو 2 لوگ خراب نہیں مل سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اخلاق میں کوئی کمی ہے، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں کہ آپ کا اخلاق صحیح نہیں تھا، ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ کو ساس بری لگ رہی ہو، یہ آپ کا اخلاق اچھا نہیں تھا اسی وجہ سے آپ کی بہو بھی آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ تو اس کا مطلب آپ میں خرابی ہے، آپ کو اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیں کسی کے سر پر اتنا سوار نہیں ہو سکتے، یعنی جو تربیت کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہم سمجھائیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم تجربے کار ہیں تو بہو کی ہر بات میں ہم مین میخ نکالتے ہیں، ہر بات ہم کو غلط لگتی ہے، کرٹیسائز ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، ہر بات میں ہم کو کوئی کمی اور وہ خامی نظر آتی ہے بہوؤں کی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، آپ دیکھیں دھیرے دھیرے ہی چیزیں آتی ہیں، ہم بھی جب یہ ایج میں تھے تو ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے ہی رہے ہوں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں، اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر سوچیں۔ تو ایک ان کو چھوڑ بھی دیں ان کے حال پر۔ تیرنا اسی وقت آتا ہے جب تک کہ سمندر میں ڈبکی نہ لگائیں۔ آپ کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں تیرنے کے بارے میں، یعنی جب سوئمنگ پول میں جائیں گے نہیں، پانی میں تیرنا نہیں سکتے آپ۔ تو اسی طرح سے بہوؤں کو بھی چھوڑ دیں ان کے حال پر، جو کرتی ہے کچن میں کرنے دیں، الٹا سیدھا جو بھی کریں گی، جلائیں گی، اچھا پکائیں گی، روٹی چلے گی، ہو سکتا ہے دودھ ابلے گا، بہت ساری چیزیں ہوں گی، کرنے دیجیے گی، کرتے کرتے ہی تو ان کو آئے گا نا، وہ تبھی تو سیکھیں گی۔ اب آپ ہر وقت ان کے سر پر سوار رہیں گی تو ان کو تھوڑی آ سکتا پھر۔ تو لہٰذا اپنا دل بڑا کریں، یا تو پوری طرح ان کے حوالے کر دیں یا پھر ان کو ان کے حوالے نہ کریں۔ آپ اپنے گھر کی اون مالکہ ہے، آپ اپنے گھر میں رہیں مالکہ، اور اپنی بہو کو اس کا الگ گھر لے کر دے دیں، اتنا بڑا دل کریں، پھر کوئی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ یا پھر اگر بہو کو ساتھ میں رکھ رہی ہیں تو پھر آپ کو دل بڑا کرنا پڑے گا، آپ کو وہ اسپیس دینی پڑے گی، آپ کو وہ جگہ دینا پڑے گی اس کو۔ تو ہم چاہتے کہ ایسا بھی نہ کرے ویسا بھی نہ کرے، چت بھی میری پٹ بھی میری، ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ پھر تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، اور اسی لیے تو پھر رشتوں میں دراڑیں آ رہی ہیں، اسی لیے تو پھر رشتوں میں اس قدر ایک نفرتیں ہیں کہ بہت حیرت ہوتی ہے پھر کہ کیسے اتنی نفرتیں لے کر انسان ساتھ میں رہ سکتا ہے، کیسے پھر وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ وہ ایک بہت اچھا واقعہ ہے، کس نے بتایا تھا کہ اتنا ہمارا کنٹرول ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم ساز بنتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہمارا رویہ ایسا ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ہوں۔ کسی نے اپنے واقعہ بتایا کہ یہ کوئی کہیں پر کہانی پڑھی تھی شاید، اس میں یہی لکھا تھا کہ ایک بہو جب شادی ہو کر آتی ہے اپنے سسرال تو اب اس کے بہت سارے ڈریسز ہوتے ہیں، اب ایک دن دعوت ہوتی ہے انہیں اور وہ ڈریس پہن کر جاتی ہے جو اس کو پسندیدہ کلر ہوتا ہے اس کا، تو جب وہ اپنا پسندیدہ کلر پہن کر جاتی ہے تو ساس دیکھتی ہے کہ اچھا بہو کہاں جا رہی، تو کہا کہ دعوت ہے میکے میں، تو کہا کہ کون سا لباس پہنے، تو یہ لباس پہنے۔ اچھا تو ساس صاحبہ کہتی کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارے گھر میں یہ کلر نہیں پہنا جاتا، یہ کلر ہماری فیملی کو سوٹ نہیں کرتا ہے، اب یہ لباس اتار دو، اور تمہارے پاس اگر ایسے جتنے بھی لباس ہوں گے سب اٹھا کر رکھ دو، کسی کو دے دو۔ اب وہ بہو کا بہت برا حال ہوتا ہے، اس کا وہ پسندیدہ کلر ہوتا ہے، لیکن اب وہ شوہر کی طرف دیکھتی ہے، شوہر کہتے کہ جو امی نے کہہ دیا وہ تو کرنا ہی پڑے گا، اب وہ اپنا دل نہ چاہتے بھی وہ لباس بدل لیتی ہے۔ اب وہ اتنا جھنجھلاتی ہے تو وہ ہمیشہ اپنے شوہر سے کہتے رہتی کہ جب میری بہو آئیں گی میں کبھی اس پر اسی طرح کی پابندی نہیں ڈالوں گی کہ یہ کلر پہنو وہ کلر نہ پہنو، ایسا کرو ویسا کرو، میں کبھی نہیں ڈالوں گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، جب وہ اس کا خود کا بیٹا بڑا ہوتا ہے اس بہو کا، اور جب اس کی بہو آتی ہے گھر میں، تو جو اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے ابھی وہ بہو نے، اب جب وہ خود ساس بنتی ہے تو جیسے ہی اس کی بہو وہ لباس پہن کر جاتی ہے تو خود بخود اس کی زبان سے نکلتے کہ بہو کہاں جا رہی ہو، کہ تمہیں نہیں پتہ کہ یہ کلر ہمارے گھر میں پہنا نہیں جاتا۔ تو شوہر حیرت سے دیکھتا ہے اپنی بیوی کی طرف کہ یہ وہی بیوی ہے جس نے جب یہ خود بہو بنی تھی تو کہا تھا کہ میں اپنی بہو پر ایسی پابندیاں نہیں لگاؤں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ ایکچولی ہم سمجھتے کہ جو ہم نے ہمارے سسرال والوں کے ساتھ گزارا تھا، ہماری ساس نے ہمارے ساتھ جو کیا تھا ہم وہ اپنی بہو کے ساتھ کریں، تو کیوں آپ یعنی اگر آپ کے ذہن میں آپ کی ساس کی اگر کوئی ایک غلط تصویر ہے یا کچھ غلط ان کی چیزیں تھیں تو وہ اس کی وجہ سے آپ پریشان تھیں اور آپ کو دکھ اور تکلیف ہوتی، تو آپ کیوں بری بننا چاہتی ہیں؟ پھر آپ کیوں نہیں وہ چھوڑ دیتی؟ آپ کیوں بار بار یہ بات یاد دلاتی کہ ہماری ساس تو ایسی تھی تو ہم نے تو کبھی ایسا آرام نہیں کیا؟ ٹھیک ہے بھی آپ کے وقت کا وہ دور الگ تھا، آج کا دور الگ ہے، ہم اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے آج کے لحاظ سے۔ جو آپ نے وقت گزارا وہ گزر گیا، ہو گیا، ختم ہو گیا، اب یہ نئی آنے والی جنریشن ہے، ان کو ہمیں چھوٹ دینی پڑے گی۔
اور یہی اصل میں احسان ہے، اسی کو احسان کہا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ہم کو واقعہ ملتا ہے۔ پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کا تعلق کیسے تھا آپس میں، یعنی جو سمدھیانہ ہوتا تھا یا سسرال کا تعلق تھا یا لڑکی کے میکے والے یا لڑکے کے گھر والے، ان کا تعلق کیسے تھا آپس میں، کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو ایک بار پتہ چلا کہ اچھا حفصہ رضی اللہ عنہ، ان کو پتہ چلا کہ ازواج مطہرات زور زور سے جواب دیتی ہیں رسول اکرم کو، تو بہت غصے میں، اور غصے میں کہا رہا تھا کہ گئے اور حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے اور پوچھا کہ کیا تم جواب دیتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں سبھی دیتی ہیں جواب، میں اکیلی تھوڑی کوئی دیتی ہوں۔ تو مارنے کے لیے دوڑا اور کہا کہ اے حفصہ دیکھو عائشہ کی ریس نہ کرنا، وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، اور یعنی رسول اکرم کو اس طرح سے جواب نہ دیا کرنا۔ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک باپ کا کردار، یعنی میکے والوں کا رویہ اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ پہلی بات تو لڑکی کو چاہیے کہ ہر چھوٹی سی بات اٹھا کر میکے میں نہ کہہ دے۔ یہ بھی ایک بہت ہی غلط رجحان چل نکلا ہے کہ لڑکیوں کو کچھ کام ہی نہیں رہا، بس 24 گھنٹے فون پر ماؤں کو شکایتیں کرتے ہوئے، کہ ایون کہا جاتا ہے کہ جیسی صبح اٹھی بیٹی، مائیں پہلے پوچھ لیتی ہیں کہ اچھا ناشتے میں کیا دیا تھا، کمرے میں بھجوایا ہے تمہیں، باہر بلایا تھا ناشتہ کرنے، اچھا ابھی سے کام شروع کرا دیا، اچھا ایسا ایسا ویسا، اس طرح سے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک فون آیا تھا، اس میں لڑکی یہی ذکر کری تھی اور بہت کمپلین کری تھی ہسبینڈ کی، کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ جو ہے مجھ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں، یعنی پہلے ہمارا خلا کا ارادہ ہو گیا تھا لیکن وہ بہت پیچھے پڑے کہ ہم آپس میں کمپرومائز کر لیں گے، اور کیوں نہ تم آ جاؤ، لیکن میری ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم میرے پیچھے اپنی والدہ سے بات نہ کرو گی۔ تو یہ کتنی عجیب شرط ہے، میں کیسے کمپرومائز کروں کہ میں اپنی والدہ سے بات نہ کروں؟ تو آپ دیکھیں کہ وہ لڑکا کتنا زچ ہو گیا ہوگا، وہ سمجھ گیا ہوگا لڑکا کہ کس وجہ سے کلیشز ہو رہے ہیں آپس میں، لڑکی کی والدہ کی وجہ سے، کہ آج کل لڑکی کی ماؤں کا اتنا زیادہ دخل ہو گیا ہے اپنی بیٹیوں کی زندگی میں کہ جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں۔ ابھی حال ہی کا واقعہ ہے، ابھی یعنی یہ پچھلے رمضان کے بعد پینڈیمک میں ہی نکاح ہوا، اور اس میں ہی کہا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف اچھی زندگی گزار رہے تھے، لیکن لڑکی 2-3 دن کے لیے میکے رہنے گئی، اور اس کے بعد اس نے لڑکی نے کوئی ایک آدھ جملہ ایسا کہہ دیا جو کہ مطلب ہو سکتا، یعنی لڑکی نے کہا کہ بھئی یہ کیا تم روز اپنی امی سے اتنی لمبی بات کرتی ہو، تھوڑا سا کم کر لو بات۔ تو یہ بات جب لڑکی نے اپنی ماں سے کہہ دی تو ماں کو اتنا غصہ آیا اور کہا کہ اب میں اپنی بیٹی کو بھیجوں گی نہیں، کہ اچھا میری بیٹی پر پابندی لگا رہا ہے داماد، ایسے کیسے پابندی لگا سکتا ہے، وہ تو کتنے بھی گھنٹے مجھ سے بات کرے۔ تو پتہ نہیں لڑکیوں کو کیا ہو گیا، اپنی نئی زندگی کو دیکھنا چاہیے کہ وہ والدہ سے بس باتیں کرتے گزارے۔ اب نئی زندگی میں قدم رکھا ہے، شوہر کو ٹائم دے، شوہر کی مزاج کو سمجھے۔ ابھی شروع کا وقت بہت نازک پیریڈ ہوتا ہے، تو ابھی یعنی میں تو کہتی کہ میکے والوں نے تھوڑی دن چھوڑ دینا چاہیے بیٹی کو، بالکل بھی بیٹی کی رٹ اور محبت نہیں لگانی چاہیے کہ میکے آئے بیٹی بہت بار بار۔ ابھی اس کو سسرال میں سیٹ ہونے کا موقع بھی نہیں ملتا، ہم میکے بلاتے رہتے ہیں بار بار، تو اس کو وہاں سیٹ ہونے دیں، شوہر کے مزاج کو، سسرال والوں کے مزاج کو سمجھنے دیں اس کو وہاں پر۔ تو بہرحال لڑکی کے ماں باپ کا اتنا انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں عمر رضی اللہ عنہ ایک کیسے والد نظر آتے ہیں کہ وہ بیٹی کو ڈانٹ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو جواب نہ دے۔ ایسے ہیں آج کل بیٹی کے ماں باپ کہ اپنی بیٹی کو ہی سمجھائے کہ بیٹا تمہاری غلطی ہو سکتی ہے، تم اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب پتہ چلا ابو بکر صدیق کو، تو وہ مارنے کے لیے دوڑے اور رسول اکرم نے بیچ میں آ کر بچا لیا۔ تو یہ تھے والد۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ افک کا معاملہ تھا، جب عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا اور رسول اکرم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ان کے میکے بھیج دیا تھا، اور جب وہاں پہنچے تو رسول اکرم عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ اے عائشہ کیا معاملہ ہے، تم سچ سچ بتا دو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فیور کے لیے، اپنے سپورٹ کے لیے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، اور ماں باپ دونوں خاموش، انہوں نے نظریں جھکا لی، کوئی جواب نہیں دیا۔ سبحان اللہ، یہاں پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہ رسول اکرم کے فیور میں تھے وہ لوگ، یعنی اپنی بیٹی کی طرفداری نہیں کی انہوں نے۔ تو یہ ہوتے ہیں ماں باپ جن کو اپنی بیٹیوں کے گھر بچانا ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹیوں کے گھر نہیں اجاڑتے اس طرح سے بلا وجہ بیٹی کو سپورٹ کر کے، یعنی ماں باپ آرام سے کہتے کہ اچھا آ جاؤ چھوڑ کر، ان لوگوں کی یہ ہمت، انہوں نے تم کو یہ کہا وہ کہا، ایسا ستایا ویسا ستایا، ٹھیک ہے چھوڑ کر آ جاؤ ہم دیکھ لیں گے۔ تو کیا ماں باپ زندگی بھر بٹھا سکتے ہیں اپنی بیٹی کو؟ کتنی بے عزتی ہوتی ہے بیٹی کی آگے چل کر سسرال سے واپس آ جانے کی وجہ سے، کوئی نہیں رکھتا ہے اپنے گھر پر۔ تو بہرحال ہمیں علی رضی اللہ عنہ کی مثال ملتی ہے، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی مثال ملتی ہے جو کہ علی رضی اللہ عنہ کی والدہ تھیں، کہ کیسے انہوں نے ان کی خدمت کی، اور ہمیں کوئی دونوں کے کلیشز نظر نہیں آتے ہیں۔ رسول اکرم نے پہلے ہی فرمایا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رخصت کرتے کہ میں نے اپنے خاندان کے بہترین شخص سے تمہارا نکاح کر کے دیا ہے، علی باہر کے کام سنبھالیں گے اور فاطمہ تمہاری ذمہ داری گھر کی ہے۔ کیسی فرما بردار بیوی تھیں آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ گھر کا کام کاج کرتی تھیں۔ پھر یہ ہم کو واقع افک سے بھی سبق سیکھنے کو ملا
پھر حبیبہ آپ دیکھیں کیسی بیوی تھی رسول اکرم کی، اور ان کے والد جو کہ اس وقت مشرک تھے، کہا جاتا ہے کہ جب وہ مدینہ آئے تو جب وہ بیٹی سے ملنے کے لیے آئے حبیبہ سے، جن کا نام رملہ تھا، رملہ بنت ابی سفیان، تو انہوں نے والد کے بیٹھنے سے پہلے بستر سمیٹ دیا اور کہا کہ ایک رسول، اللہ کا رسول کا بستر اور ایک دشمن خدا یعنی دشمن اسلام ایک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی تمہاری تربیت خراب ہو گئی ہے میرے دور رہتے ہوئے، یعنی ان کو یہ بات بری لگی تھی اس وجہ سے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ والدین کو اپنی جگہ رہنے دیں، ان کا مقام اپنی جگہ، لیکن ان کو اتنی دخل اندازی کی اجازت نہ دیں آپ کی ازدواجی زندگی میں کہ اس کی وجہ سے آپ کی خود کی زندگی پر اثر ہو رہا ہو، آپ کی زندگی جس سے متاثر ہو رہی ہو۔ اور ہر رشتہ داروں کا اپنا حق ہے، بہنوں کو بھی چاہیے، بیٹیوں کو، شادی شدہ بیٹیوں کو بھی چاہیے، یا جو بھی رشتہ دار ہیں، دیورانیاں، جٹھانیاں، خالائیں، ممانیاں، پھپھیاں یا اور بھی آس پاس کے لوگ، ان کو چاہیے کہ جو گھر میں لڑکی آئی ہے، بہو اور ساس کا جو معاملہ ہے اس میں زیادہ دخل اندازی نہ دیں، ساس کو بلا وجہ بہکائیں نہ، اور نہ ہی بہو کو بلا وجہ بہکائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے آپس کے تعلقات مزید خراب ہوں۔ اور یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنی رکھا ہوگا کہ ایک دفعہ ایک صحابی آئے رسول اکرم کی خدمت میں اور اپنے والد کی شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے والد مجھ سے اکثر پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ان کے والد کو لے کر آؤ، یعنی دونوں طرف سے بات سنیں گے۔ تو دوسرے صحابی گئے، ان کے والد کو لے کر آئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو لکڑی ٹیکتے ہوئے آ رہا ہے۔ تو رسول اکرم کو دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے وہ بوڑھے صحابی سے پوچھا، یعنی وہ صحابی کے والد سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، یہ تمہارا بیٹا ایسا کہہ رہا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں نے یہ چھوٹا تھا اور میں نے اس کے اوپر خرچ کیا تو بے دریغ خرچ کیا، کبھی گنا نہیں۔ اب میں اس سے کچھ مانگتا ہوں یا میری ضرورت ہوتی ہے تو یہ مجھے گن گن کر دیتا ہے، یا مطلب دینے میں ہچکچاتا ہے۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ آپ نے اس شخص کو، یعنی وہ صحابی کو ہاتھ لگایا اور کہا کہ تو بھی اس کا اور تیرا مال بھی اس کا، یعنی بوڑھے والد کا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے درجے میں کون آتے ہیں؟ والدین آتے ہیں، بوڑھے والدین اگر وہ ہوں تو جیسے وہ مال کے مستحق ہیں ہمارے، ایسے ہی وہ ہماری خدمت کے بھی مستحق ہیں۔ تو کیوں والدین کو جنت اور دوزخ کہا گیا؟ تو آپ دیکھیں کہ کوئی بہو کیسے یہ کہہ سکتی کہ بھی میں آپ کے ساتھ تو رہوں گی لیکن آپ کے ماں باپ میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز درست نہیں ہے۔ دین اسلام میں ہم کو پڑوسیوں تک کے حقوق کا ذکر ملتا ہے اور 40 گھر تک پڑوسیوں کی حدود جاتی ہے۔ تو جو سب سے بازو کے کمرے میں آپ کی ساس سسر ہیں، ان کے حقوق نہیں ہوں گے بھلا؟ تو اخلاق بھی کوئی چیز ہوتی ہے، آپ اس طرح سے بہانہ کر کے اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ پھر خرچ کی بات آتی ہے، تو خرچ میں والدین بھی ہیں اور بیوی بھی ہے، یعنی بیوی بچوں پر بھی خرچ کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ بعض جگہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے پوری طرح سے، اور پھر بیچاری بیویاں سفر کرتی ہیں۔ کچھ لوگ یا تو پوری طرح سے والدین کی طرف جھک جاتے ہیں اور بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پوری طرح سے بیوی کی طرف جھک جاتے ہیں اور والدین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ تو دونوں کے بیچ اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے، اور اعتدال سے زندگی میں خوبصورتی آتی ہے، حسن پیدا ہوتا ہے۔ جب ہر ایک کو اپنا حق ملے گا تو کوئی شکایت کرنے کا کسی کو موقع نہیں ملے گا، الحمدللہ۔ تو اب یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اصل میں ہم نے بچپن سے بیٹوں کی تربیت پر دھیان ہی نہیں دیا۔ ہم نے ساری تربیت کا جو ہمارا نچوڑ تھا وہ بیٹیوں پر اڈیل دیا یا بیٹیوں پر خرچ کر دیا۔ تو بیٹیاں تو اچھی بن جاتی ہیں لیکن بیٹے محروم رہ گئے۔ پھر اگر بیٹوں کی بچپن سے تربیت کی ہوتی، ان کو قرآن اور حدیث پڑھایا ہوتا، ان کو صحابہ کے واقعات سنائے ہوتے تو وہ ایک اچھے شوہر، اچھے بیٹے، اچھے معاشرے کے فرد ثابت ہوتے، اچھے باپ۔ لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے لڑکوں کا بھی وہی معاملہ ہے کہ یا تو بالکل ہی بیوی کی طرف جھک کر رہ گئے یا بالکل ہی والدین کی طرف جھک کر رہ گئے۔ تو بیلنس ہونا چاہیے زندگی میں۔ تو مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے یا نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم اپنے بیٹوں کی صحیح تربیت نہ کریں، کیونکہ یہی بیٹے کل کسی کے شوہر بننے والے ہیں، کسی کے والد بننے والے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا رہے، تو اس کو ایک اچھا مسلمان بنائیے اور اچھی تعلیم و تربیت دیجیے اس کو۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق میں کمی کر جاتے ہیں اور بیوی کی طرف جھک کر رہ جاتے ہیں، اور بعض اوقات بیوی کے حق میں کمی کر دیتے ہیں اور والدین کی طرف جھک کر رہ جاتے ہیں۔ تو ان دونوں کے بیچ اعتدال لانا ضروری ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ جو لڑکی اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے، اپنے میکے کو چھوڑ کر آئی ہے، تو اس کو وقت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ایک المیہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے کہ جب بہو گھر ہم لے کر آتے ہیں
تو اسی کو بہو کو ہی سب کچھ کرنا پڑے گا، وہی جھکے، وہی کمپرومائز کرے، وہی ہر طرح کی قربانی دے۔ بیچاری وہ تو اپنا میکا چھوڑ کر آئی، وہ ایک الگ بات ہے، اپنے گھر کا ماحول چھوڑ کر آئی، وہ ایک الگ بات ہے، پھر نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونا، نئے لوگوں کو قبول کرنا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ سب کرتے ہوئے آپ بتائیں کہ وہ سب کے مزاج کو کیسے سمجھ جائے گی اچانک، ایک ہی دن میں، 2 ہی دن میں، یا چند ہی مہینوں میں؟ نہیں، اس کو تو سال سال لگے گی سمجھنے کے لیے۔ تو آتے سے ہم اپنے بچوں کا کام ان پر کیوں ڈال دیں؟ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو بوڑھے کیوں سمجھ لیتے ہیں؟ جب بہو آتی ہے تو آپ ریٹائر نہیں ہوئے، آپ کی اپنی بھی زندگی ہے، آپ اپنے شوہر سے نخرے اٹھوائیں اپنے، آپ کیوں اپنے آپ کو اس میں انوالو کرتے ہیں؟ بہو کو چھوڑ دیں، بیٹے کے حوالے کر دیں، اور آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں، اپنی زندگی انجوائے کریں، ان کو ان کی زندگی انجوائے کرنے دیں۔ تو اس سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ پھر آتے ہی بیچاری لڑکی پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہ ڈال دیں کہ اس کو سب کا پتہ ہو کہ اچھا کس کو کیا ناشتہ پسند ہے، کس کو کیا کھانا پسند ہے، کس کے لیے کیا بنانا ہے، کس کے لیے کیا نہیں بنانا۔ وہ تو بیچاری 24 گھنٹے کچن کی نظر ہو جائے گی، پھر کیسے پھر وہ اپنی خود کی زندگی گزار سکے گی؟ تو آپ نے اس کو کچن کے لیے تو نہیں لایا ہے، بلکہ آپ نے اس کو ایک بہو کی حیثیت سے لائے ہیں، ایک نئے خاندان کے وجود کی بنیاد ڈالنے کے لیے لائے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت بہو کی خامیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بہویں ہر وقت ساس سسر کی خامیاں تلاش کرتے رہتی ہیں۔ یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ یا میں کہ جاتے سے سیدھا بس وہ ایک ٹوکری کھل جائیں گی برائیوں کی، اور پھر ختم، یعنی وہ شروعات وہیں سے ہوتی ہے کہ برائیاں کرتے کرتے اس قدر دل میں زہر بھر جاتا ہے کہ پھر واپس گھر آتے ہوئے بھی وہی برائیاں ذہن میں ہوتی ہیں، اور پھر وہ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس لیے پورا خاندان بنتا ہے، یعنی رشتہ دار ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہوں گے، وہ بھی آئیں گے، چچا چچی ہیں، تایا تائی ہیں، خالہ خالو ہیں، ماما مامی ہیں، یا پھر نندے ہیں، دیور جیٹھ، بہت سارے لوگ ہیں گھر میں۔ تو وہ لوگ ملنے ملانے کے لیے آئیں گے، ہو سکتا ہے، تو ان کو سرو کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اچھے مہمان نوازی کرنا، یہ ذمہ داری بنتی ہے ہماری۔ اور آپ دیکھیں اتنی جلدی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم کو ختم نہیں کر سکتے ہمارے خاندان سے، اور یہ رشتہ داروں کے ساتھ ہی آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رشتوں کو نبھایا کتنے بہترین طریقے سے۔ کسی کو آپ سے شکایت نہیں تھی، نہ دوستوں کو شکایت تھی، نہ بیویوں کو شکایت تھی، نہ بچوں کو شکایت تھی، کسی کو شکایت نہیں تھی آپ سے۔ تو ہم بھی کوشش کریں، ہاں ہم انسان ہیں، کمی زیادتی ہوں گی، لیکن ہم کو ان رشتوں کو نبھاتے ہوئے گزرنا ہے، ان رشتوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہے۔ ہم رشتوں سے کٹ آف ہو کر نہیں رہ سکتے، اور یہ خونی رشتوں کو توڑنا یہ تو بہت زیادہ گناہ کا کام ہے۔ تو لہٰذا ان تمام رشتوں کو نبھاتے ہوئے، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے، احسان کا معاملہ کرتے ہوئے، ان رشتوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، نہ کہ ایک جگہ رک جائیں، سٹک ہو جائیں۔ اور یہ جو بہو کے میکے والوں کا معاملہ ہے، یا داماد کا معاملہ ہو سسرال والوں کے ساتھ، یا بہو کا معاملہ ہو سسرال والوں کے ساتھ، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اچھا رکھنا چاہیے۔ بہو کے میکے والوں کو بھی ویلکم کریں، ان کو بھی رسپیکٹ دیں، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھیں، اور بہو کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے والدین کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھے، ان کی جو ہو سکتا ہے خدمت کرے، کیونکہ خدمت میں عظمت ہے، ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ بغیر خدمت کی تو آپ دیکھیں کچھ بھی نہیں حاصل کیا جا سکتا۔ تو کیوں نہ آپ خدمت کر کے اپنے شوہر کی جنت بھی آپ حاصل کریں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ بہوؤں پر ہی کام ڈال دیا جائے پورا، ہم دونوں کی طرف سے ہیں، سسرال والوں کی طرف سے بھی اور میکے والوں کی طرف سے بھی، بہو کی طرف سے بھی، بیٹے کی طرف سے بھی، کسی پر ظلم نہ ہو، سب کے ساتھ ان کے حق ادا کیے جائیں، عدل اور انصاف ہو سب کے ساتھ، اور احسان کا معاملہ کریں۔ اگر ہر چیز میں ہم احسان کا معاملہ کریں گے تو زندگی بہت ہی خوبصورت ہو جائے گی الحمدللہ۔ تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بہو کے لیے وسعت نظری پیدا کرے، اس سے محبت سے پیش آئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرے، اس کو ٹچ کرے، اس کے ہر چھوٹے چھوٹے کام کو اپریشیٹ کرے، اور غلطیوں سے، خامیوں سے درگزر کرے کہ اگر دودھ ابل بھی گیا تو کوئی بات نہیں، کھانا جل بھی گیا تو کوئی بات نہیں، دوسرا بن جائے گا۔ تو یہ تو سب چیزیں ہوتی رہے گی، اسی کے ساتھ تو انسان سیکھتا ہے، یعنی گرتے پڑتے ہی پھر وہ چلنا سیکھتا ہے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے حقوق میں احسان کا رویہ پیدا کریں گے تو اس سے زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم بھی محسن بننے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم دین اسلام کی صحیح تعلیم و تربیت حاصل کریں، صحابہ کے واقعات کو پڑھیں، قرآن اور حدیث سے اپنا ناطہ جوڑیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ سارے کام اسی طرح سے اسموتھلی، آرام سے ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، کہنے سننے سے زیادہ ہم کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ کرے کہ ہم اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھی بہو، اچھی بیٹی اور اچھی ساس ثابت ہوں، کہ جب اللہ تعالیٰ جس بھی رشتے میں ہم کو رکھے
اللہ تعالیٰ ہم کو عدل اور انصاف کرنے والا بنائے، احسان کا رویہ اختیار کرنے والا بنائے، نہ کہ دوسروں کے حقوق تلف کرنے والا بنائے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے بنیں۔ اور اس کے لیے بس تقویٰ ضروری ہے کہ ہم یہ بات کو محسوس کریں کہ ہمارے ہر کام کی خبر اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ہم نے کس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، کس کے ساتھ کمی بیشی کی، زیادتی کی یا کم کیا اس کے حق کو، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کریں گے تو خود بخود ہمارے کام میں خوبصورتی پیدا ہوں گی اور ہم پھر ہر ایک کے حق ادا کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔